الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نبی ہونے کی حیثیت سے کائنات کے جمیع انسانوں پر برتری اور فضیلت بخشی ہے اور ایک خصوصی انتخاب فرمایا ہے، لیکن پھر متنوع خوبیوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت اور فوقیت نصیب فرمائی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تو اللہ رب العالمین نے مختلف خوبیوں کے اعتبار سے انبیاء کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت نصیب فرمائی. اسی طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، وہ ہر صحابی ہونے کے ناطے سے پوری امت میں سب سے بڑھ کر شرف والا اور عظمت والا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر امتی قرنی، کہ میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ میرے دور کے میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ، سب سے کبار صحابہ اور صغار صحابہ، تمام کے تمام لوگ وہ بعد میں آنے والے لوگوں سے افضل تھے. یعنی صحابہ میں جو ادنا سا صحابی ہے وہ بھی بعد میں آنے والے امت کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئی. اور رآ من رآنی، فرمایا کہ یا جس نے مجھے دیکھا، جن لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کو بھی، جن لوگوں نے یعنی مجھے دیکھنے والے لوگوں کو دیکھا ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ جمیع صحابہ کرام کے لیے ایک فضیلت ہے. صحابہ کرام میں بھی مختلف درجات ہیں. صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں، اور پھر خلفائے راشدین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمیع صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابی، اور پھر آپ کے ساتھ چاروں خلفاء، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. سنن داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنتوں کو تمسک کی ہدایت فرمائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور اسی طرح صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام پر فوقیت نصیب فرمائی، ان کو فضیلت دی. اور یہی لوگ السابقین الاولین تھے. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سورہ حدید آیت نمبر 10. اس میں اللہ رب العالمین نے فتح سے پہلے، یعنی فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اس سے پہلے ایمان لانے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے صحابہ کرام کو برتری اور فوقیت نصیب فرمائی ان صحابہ پر جو اس فتح کے بعد لڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. لیکن پھر ساتھ میں رب العالمین نے
سب کے ساتھ جمی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، خرچ کرنے والے، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ حسنہ فرمایا ہے، اچھے وعدے فرمائے۔ اسی طرح مہاجرین اور انصار کا ذکر آئے تو اللہ رب العالمین نے مہاجرین کو مقدم فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، تو مہاجرین کو رب العالمین نے اعزاز دیا انصار پر، اور انصار کا الگ سے اعزاز بیان فرمایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو انصار صحابہ کرام تھے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ مطلب یہ کہ مختلف درجات ہیں۔ جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے اپنے مناقب اور مراتب، اور جنگ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شریک ہوئے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، ان کا اپنا مقام اور ان کا اپنا ایک رب العالمین کی نظر میں رتبہ۔ جنگ احزاب میں شریک ہونے والے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ مطلب جو صحابہ کرام ہر دور، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے، اس دور کے اندر صحابہ کرام کے جو مراتب تھے وہ مختلف مراتب تھے، اور ہر رتبے والے صحابہ کرام اپنے رتبے کے اعتبار سے بڑے ہی معزز تھے اور بڑے ہی شرف والے تھے، لیکن من حیث الصحابہ، صحابی ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ کے محبوب ہیں، اور سب کے ساتھ ہمیں محبت کرنا، سب کے ساتھ والہانہ محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے اوپر مراتب سنے، عشرہ مبشرہ ہیں اور اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، جس طرح آپ نے اوپر مراتب سنے، انہی مراتب کا ایک مرتبہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت اطہار، ان کا بھی ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ان کو جاننا اور ان سے محبت کرنا، والہانہ محبت کرنا، یہ بھی ہم پر لازمی ہے اور یہ ایمان کا جز ہے۔ یہ میں تمہید کچھ تفصیلی اس وجہ سے باندھی کہ ہمارے پاس افراط اور تفریط ہے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا جاتا، صرف اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی غلو ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پر تمام صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ایک بہت بڑا امتیاز اور بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اسی فضیلت کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہماری والہانہ محبت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے مختلف مراتب کے اعتبار سے جو قرآن کریم نے ان کے رتبات بیان کیے ہیں، جو مراتب بیان کیے ہیں، ان کے اعتبار سے بھی ان سے محبت کرنا یہ ہم پر لازم اور واجب ہے، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ صحابہ کرام میں سے اہل بیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا، اس کے مطابق ان سے محبت کرنا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان کے ساتھ محبت بھی ہم واجب سمجھتے ہیں۔ جو محبت نہیں کرتا تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے اہل بیت کے بارے میں بہت بڑی وصیتیں ہیں۔ ان وصیتوں کے پیش نظر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت کی سب سے پہلے پہچان لازمی ہے کہ کون ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ اہل بیت کے مختلف طبقات ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، سیدنا عقیل کی آل، آل جعفر، آل عباس، یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ بھی سارے کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اہل بیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا وصیت فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تمسک پر، ہدایت پر تمسک کا وعدہ فرمایا، دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہنے
اور دو چیزوں کے ساتھ التزام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پر قائم رہنے کا وعدہ فرمایا. دو چیزیں فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور دوسرا اہل بیت، اہل بیتی، میرے گھر والے. اور پھر آپ نے 3 بار تاکید فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اللہ اکبر. 3 بار تاکید فرمائی کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں. آپ نے 3 بار یہ تاکید فرمائی. یہ جو تذکیر آپ نے فرمایا، اس کا معنی کیا تھا؟ اس کی معنی یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، ان سے والہانہ محبت کرنی ہے، انہیں ایذا نہیں پہنچانی، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ ان سے محبت کرنی ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان کرنے والے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو، آپ کو تلاش کرو، فی اہل بیت ہی، آپ کے اہل بیت میں. یہ جو ارقبو امر کا صیغہ ہے، را قاف اور با کا مادہ ہے. مراقبہ کا معنی ہے محافظہ، حفاظت کرنا. یعنی جو آپ کے اہل بیت ہیں، ان اہل بیت کو تکلیف سے بچانا ہے، برے سلوک سے بچانا ہے، ان سے محبت کرنی ہے. ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملیں گے. ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے اور آپ سے محبت کا اظہار ہے. اور پھر خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء کی اس وصیت پر کس طرح عمل فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3711. آپ نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والے یعنی اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اپنے قرابت کو جوڑوں. یعنی آپ کے اہل بیت کا خیال کرنا یہ مجھے اپنے گھر والوں کے خیال کرنے سے بھی زیادہ برتر ہے، زیادہ محبوب ہے. اور یہ قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر من و عن عمل کیا اور قسم کھا کر وضاحت بھی فرمائی اور اس محبت کا اظہار بھی فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منہاج السنہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور تاریخ طبری کے اندر بھی. جب بھی مختلف عطایا، مختلف عطیات لوگوں میں تقسیم کرتے تو سب سے پہلے جن لوگوں کو مقدم کرتے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوا کرتے تھے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا خیال کرنے کا حکم دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تمسک کا حکم دیا تھا. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے اس فرمان کے مطابق ہی اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کا خیال کیا کرتے تھے. یہ تو ایک مجموعی بات ہو گئی نا کہ مجموعی طور پر سارے اہل بیت کے ساتھ یہ محبت ہمیں کرنی ہے اور صحابہ کرام نے ہمیں کر کر دکھائی. لیکن پھر ان اہل بیت کے بھی مختلف مراتب ہیں. جس طرح مثال کے طور پر قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان چاروں کو بلایا اور چاروں کو یہ جو مباہلے کا معاملہ ہوا تھا، نجران کے عیسائی جب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی. اس دعوت کے لیے
اور اس قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ یہ کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو بلایا اللہم ہؤلاء اہلی، اور آپ اپنا کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور انہی کو آپ نے تیار کیا تھا مباہلے میں شریک ہونے کے لیے۔ تو ایک یہ نص ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری جو اس حوالے سے نص ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ جو قرآن کریم کی آیت کے پیش نظر اس آیت کے شان نزول کے تحت آتا ہے۔ نبی کریم سے مسلم کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ پر ایک دھاری دار بالوں کی بنی ہوئی چادر تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے چادر میں بٹھا دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اسی چادر میں بٹھا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، آپ نے اسی چادر میں داخل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، اسی چادر میں آپ نے لپیٹ لیا۔ ان چاروں کو آپ نے اسی چادر میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آپ نے آیت پڑھی۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لپیٹنے کے بعد جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آپ نے ان کو چادر میں لپیٹا، اور اس وقت آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اللہ ان سے یہ جو عصیان پلیدگی ہے اسے دور فرما دے اور انہیں پاک فرما دے۔ آیت تطہیر میں آپ نے شامل فرمایا، تو اس سے ان کا اعزاز ثابت ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ اعزاز معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور قرآن کریم کی ان آیات کے شان نزول کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اعزاز دیا، اور امام الانبیاء کی یہ محبوب ترین شخصیات تھی، اور ہمیں بھی امام الانبیاء کی اسی محبت کے مطابق ان سے محبت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے ہمارا جو حشر ہے وہ بھی انہی کے ساتھ فرمائے، انہی کے ساتھ ہمیں اٹھائے اور انہی کی رفاقت نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک تو یہ اہل بیت کا طبقہ ہے جن کا آپ نے ابھی سنا۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی اعزاز نصیب کیے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمی صحابہ کے درمیان فرمایا تھا نا کہ کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ایسا بندہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے ایسا فرمایا کہ فاطمہ کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہوں؟ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ اس امت کی تمام خواتین کی سردار ہوں؟ صحیح بخاری کی روایت۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سنن کی روایت ہے۔ یہ آپ دونوں کے فضائل ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں جو ایک اختلاف چلا آ رہا تھا، آپ نے اس معاملے کو صلح میں بدل دیا اور پورا معاملہ ختم کروا دیا، صلح کروا دی۔ تو
یہ دونوں کے دونوں بیٹے امام الانبیاء کے محبوب ترین بیٹے ہیں۔ سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک بار سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا اور آپ نے دعا فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور سنن ترمذی ہی کی ایک روایت کے الفاظ ہے کہ آپ نے دعا فرمایا کہ ہذا ابنایا وابنا بنتی، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اللہ جو ان سے محبت کریں اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اللہ رب العالمین اس دعا کے ہمیں مصداق بنا دے، اور اہل بیت، تمام اہل بیت سے والہانہ محبت، اور ان اہل بیت میں جن اہل بیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پر اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعا فرمائی، اللہ ان سے بھی ہمیں والہانہ محبت کرنے والے بنا دے، والہانہ محبت نصیب فرما دے۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہم پر لازم ہے، اور یہ ان کی فضائل ہیں۔ ایک درجہ یہ، اور دوسرا درجہ کس کا ہے؟ سیدات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اللہ رب العالمین نے ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا مقام مومنوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواجہ، نبی کی بیویاں، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کریم کی آپ نے ابھی جو آیت سنی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر جو خطاب فرمایا ہے وہ خطاب ہی ازواج مطہرات سے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر آگے خطاب فرمایا وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ اور پھر انہی کے بارے میں آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے اس رجس کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کی مصداق جہاں سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، وہاں پر قرآن کریم کی اس نص میں بالکل واضح خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع ازواج مطہرات بھی اس آیت کے خطاب میں شامل ہیں، اور اس اہل بیت میں پہلی پہل میں شامل ہیں۔ اس کی دوسری دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کا طریقہ معلوم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا آپ پر صلاۃ پڑھنے کا، درود پڑھنے کا، وہ کیا تھا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ دعا سکھلائی، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آل پر۔ صحیح بخاری ہی کی روایت میں وہی بیان کرنے والے صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، اس میں جو حکم ہے قولوا اللہم صلی علی محمد، اور پھر آگے آل محمد کی جگہ پر جو اللہ کے نبی نے الفاظ سکھلائے وہ کیا ہیں؟ غور کرنے کے الفاظ ہیں۔ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ازواج مطہرات پر، اور آپ کی اولاد پر۔ تو کیا معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت سے جو ہمیں محبت کرنے کا حکم ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی خواتین کی سردار خاتون کے ساتھ، جس طرح سیدنا حسنین کے ساتھ، دونوں کے دونوں
جنتیوں کے سردار نوجوان ان کے ساتھ، اسی طرح جمی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کے ساتھ بالکل ایسی ہی والہانہ محبت کرنی ہے، اور اہل بیت کی محبت کا جو حکم ہے اس میں ازواج مطہرات کے ساتھ بھی محبت کا حکم شامل ہے۔ الحمدللہ ہر نماز میں ہم ازواج مطہرات جو اہل بیت ہیں ان پر رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور جہاں آپ کی ازواج شامل ہیں وہاں پر آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کی ذریہ، آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی صرف ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کو نہیں مانتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہیے آپ کی بیویوں سے، و بناتک اور آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی بیٹیوں سے، بنت نہیں ہے بنات ہے، بنت واحد کا صیغہ آتا ہے، بنات یہ بنت کی جمع ہے، بنات آپ کی بیٹیاں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہہ کر پکارا، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور وہ بھی اہل بیت میں ہیں، چونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کا سکھلایا ہے نا، اللہم صلی علی، قولو تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر ایک دعا میں آپ نے تفصیلی دعا فرمائے، قولو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، تم کہو اے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں پر رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، آپ کی اولاد پر، آپ کی اولاد میں آپ کی بنات اور آپ کے بنین سب سے شامل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، آپ کی بیٹیاں وہ جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، اس کے بعد پھر مختلف اوقات میں ان کی وفاتیں ہوئیں، لیکن وہ ساری اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ سب کے ساتھ ہماری محبت ہے، تمام اہل بیت کے ساتھ امام الانبیاء نے یہ وصیت فرمائی ان کے ساتھ محبت کرنے کی، اسی کے مطابق ہماری کوشش ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی وصیت کے عین مطابق ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ انسان بڑا بدبخت ہے، بڑا بدبخت انسان ہے جو اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی شخص بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا صلہ کیا ہے کہ انسان ہدایت پر گامزن رہے گا، ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف سے تمسک ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت، میرے اطراء، ان کے ساتھ جب تک تم تمسک اختیار کرو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی امام الانبیاء کے اس فرمان کے مطابق اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور واضح فرمایا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہمیں اپنے اہل کے ساتھ بڑھ کر ہے، جس طرح آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو صحیح بخاری میں آپ نے سنا۔ تو جو میں نے کچھ تفصیل اس میں بیان کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اندر افراط اور تفریط نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ ہم افراط اور تفریط نہیں کرتے، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے افراط اور تفریط کا مظاہرہ کیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ، حالانکہ دونوں اللہ کے برگزیدہ انبیاء تھے جو اللہ کے جس طرح نبی تھے، جس طرح ماننا تھا اس طرح ماننے کا فائدہ کیا ہوتا، اس طرح ماننے پر بھی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ عظیم روایت ہے،
جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں جو اللہ نے القا فرمایا سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف، اور وہ اللہ کے طرف روح تھے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جس نے یہ عقیدہ اختیار کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے جیسے بھی عمل ہوں۔ تو جو اللہ نے انبیاء کرام کو مقام دیا، جو بندہ وہ مقام دیتا ہے، اللہ نے اس مقام دینے پر بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ لیکن لوگ کیا ہوئے؟ عیسائی اور یہودی گمراہ ہو گئے، انہوں نے جو اللہ نے مقام بیان فرمایا اس سے بڑھ کر مقام دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے انبیاء کو رب العالمین کا درجہ دیا۔ اہل بیت کے بارے میں بھی یہی ایک غلو پایا گیا اس امت کے اندر۔ اس طرح عبداللہ بن سبا یہودی نے کہا تھا نا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انت الہ، کہ آپ نعوذ باللہ آپ الہ ہیں۔ تو انہی لوگوں نے پھر کیا کیا؟ اہل بیت کو صرف اور صرف، اور اہل بیت جس طرح آپ نے بھی سنا، اہل بیت کی ایک بہت وسیع ایک حدود ہیں، لیکن کیا ہوا؟ صرف سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم، صرف ان کو اہل بیت قرار دے کر باقی تمام اہل بیت کو جہاں خارج کیا، وہاں پر نعوذ باللہ لاکھوں صحابہ کرام کی تکفیر کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس ضلالت اور گمراہی سے بچائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تمام صحابہ، خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ ہوں، بدری صحابہ ہوں، احزاب کے شرکا صحابہ ہوں، جنگ احد کے شرکا صحابہ ہوں، اور وہ اہل بیت ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام، ادنا سے ادنا صحابہ کرام سے بھی ہمیں والہانہ محبت ہے۔ اور جو اکابر صحابہ کرام ہیں ان سے محبت کیا کہنا، الفاظ ہی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ بس ہمیں والہانہ محبت ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی تمنا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت، یہ محبت انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ الرجل مع من احب، کہ بندہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ بندے کی محبت ہوگی۔ تو یہ اہل بیت کے یہ مختصر فضائل تھے، کچھ تمہید جو میں تفصیل ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں تمام صحابہ کی طرح اہل بیت سے بھی والہانہ محبت ہے، لیکن افراط اور تفریط نہیں۔ جو امام الانبیاء نے ان کا مقام بیان فرمایا، بالکل من وعن وہی مقام، انہی کا ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی ان کا مقام ہے، اللہ کے نبی کا حرف حق ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر، اور ہماری امام الانبیاء کا جس طرح ان سے محبت کرنے کا حکم ہے اس طرح کی ہی محبت ہے الحمدللہ۔ تو دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، اور عشرہ مبشرہ کے ساتھ، اہل بدر کے ساتھ، اہل احد کے ساتھ، اہل احزاب کے ساتھ، متقدمین متاخرین، السابقون الاولون ہو یا پھر کیا ہے ادنا سے ادنا صحابی ہو، تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں والہانہ محبت کرنے کی توفیق فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔